या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जैसा कि तुमसे पहलों पर फ़र्ज़ किया गया था। इसकी फ़र्ज़ियत से अल्लाह चाहते क्या हैं, मकसूद क्या है रोज़े के फ़र्ज़ होने से? तो फरमाया रोज़ा इसलिए तुम पर फ़र्ज़ किया गया है ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा आए। क्या आए? रोज़े से मकसूद अल्लाह क्या चाहते हैं? तक़वा। आगे चल के इंशाअल्लाह बात समझ आएगी। अल्लाह, मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह नऊज़ु बिल्लाह ज़ालिम नहीं है कि अल्लाह ये कहे तुम भूखा रहो। अल्लाह ये कि अल्लाह को हमारे भूखा और प्यासा रहने से कोई गर्ज नहीं है। ये भूख और प्यास क्यों बर्दाश्त करवाई जा रही है? इससे कोई चीज़ मकसूद है, इससे अल्लाह कुछ देना चाहते हैं। और फरमाया इस रोज़े से मैं तुम्हें क्या देना चाहता हूँ? अपनी महबूबियत देना चाहता हूँ। फरमाया नमाज का अजर अल्लाह ने बता दिया। एक फ़र्ज़ नमाज जमात के साथ पढ़ोगे 27 नमाजों का सवाब है, अजर मुतय्यन कर दिया। ज़कात का अजर मुतय्यन कर दिया कि दोगे ये, सदका करोगे ये, खैरात करोगे ये, हज करोगे ये मिलेगा, उम्रा करोगे ये मिलेगा। जब आया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महबूब उम्मत के रोज़ादारों के रोज़े की बारी आई, रब्बा अमीर भी रोज़ा रख रहा है, गरीब भी रोज़ा रख रहा है, मशरक़ और मग़रिब में फैला हुआ सारा मुसलमान रोज़ा रख रहा है। अल्लाह हज, उम्रा, ज़कात, नमाज, इन इबादात पर तू देता है, रोज़े पे क्या देता है? रोज़े का अजर क्या है? फरमाया सुनो सुनो, रोज़ादार का रोज़ा मेरे लिए, और याद रखो इसका बदल अल्लाह खुद है। जिसको खुदा मिल गया फिर उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? जो सारी कायनात को बनाने वाला है, सारी कायनात के नक्शे को बिछाने वाला है। मेरे और आपके दिल किसके कब्जा में है? मेरे और आपके दिलों की धड़कनों के कब्जा किसका है? मुझे और आपको जिंदगी कौन देने वाला है? मौत कौन देने वाला है? रिज़्क़ कौन उतारने वाला है? सारी कायनात पे कब्जा किसका है? जो सारी कायनात का शहंशाह है। जब वो मिल गया तो फिर किसी की जरूरत नहीं है। अल्लाह कहते हैं रोजे पे मैं खुद मिलता हूं, बदल अल्लाह की जात है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, रोजे से मकसूद तकवा है। तकवा क्या है? सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उबई इब्न काब रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि आपको अल्लाह ने कुरान का फहम अता किया हुआ है, आप बताएं कि तकवा किस चीज़ का नाम है, तकवा क्या चीज़ है? तो सैयदना उबई इब्न काब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, या अमीरुल मोमिनीन, आप कभी खारदार झाड़ियों के रास्ते से गुजरे? आपने फरमाया कई दफा गुजरा। फरमाया कैसे गुजरते हैं? फरमाया खारदार झाड़ियों से जब गुजरता हूं अपने दामन को अगला हिस्सा भी समेटता हूं, पिछला भी समेटता हूं, कदम भी सोच सोच कर रखता हूं कहीं दामन किसी कांटे में अड़ ना जाए, कोई कांटा लग ना जाए, कोई झाड़ी नुकसान ना पहुंचा दे। बिल्कुल एहतियात से। आपको भी तजर्बा है, आप भी खारदार जगहों से गुजरने का इत्तेफाक होता है। इंसान किस तरह बच बचा के अपने आप को, मेरे मोहतरम दोस्तों, वहां से गुजारता है। फरमाया इसी का नाम तकवा है। कहा क्या मतलब? फरमाया इंसान अपनी जिंदगी में, इंसान अपनी जिंदगी के लम्हात को जगह जगह पर शैतान ने गुनाहों की खारदार झाड़ियां लगाई हुई हैं। कई बदनजरी की झाड़ी लगा दी, कहीं मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों शबाब और मौसीकी की झाड़ियां लगा दी हैं, कहीं रिश्वत खोरी की झाड़ी लगा दी है, कहीं जखीरा अंदोजी की झाड़ियां लगा दी हैं। जगह जगह उसने गुनाहों की झाड़ियां लगाई हुई हैं। अपने जिंदगी के लम्हात को उन झाड़ियों से महफूज करके गुजर जाने का नाम तकवा है। रोजे से मकसूद इसको हासिल करना है। हदीस के अंदर आता है बाज रोजादारों को अजूज भूखा और प्यासा रहने के कुछ हासिल नहीं होता। क्या मतलब? रोजा रख लिया, भूख भी बर्दाश्त कर ली, प्यास भी बर्दाश्त कर ली, लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, रोजा गुजारने के लिए गंदगी की तरफ जा रहा है, गुनाह की तरफ जा रहा है, गीबत को नहीं छोड़ रहा, बदनजरी को नहीं छोड़ रहा, सिला रहमी कता रहमी के अंदर आया हुआ है, सिला रहमी को तोड़ रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस शख्स को बाजुज भूखा और प्यासा रहने के कुछ हासिल नहीं होता। मैं आपसे मेरे मोहतरम दोस्तों पूछता हूं कि इस
रमजान के महीने में रूठा हुआ शख्स जब अल्लाह के सामने दामन फैलाता है, अल्लाह भी मेरे मोहतरम दोस्तों उसकी दुआओं को कबूल करके उससे राजी हो जाते हैं। रूठा हुआ जब रब को मनाता है, अल्लाह उससे राजी होता है। गुनहगार गुनाहों की माफी मांगता है, अल्लाह गुनाहों से माफ कर देते हैं। अल्लाह की रहमत से दूर शख्स जब अल्लाह की रहमत के करीब आता है, अल्लाह अपनी रहमत को उस पर निछावर कर देते हैं। मुझे बताओ, जब रूठे हुए शख्स को रब मेरे मोहतरम दोस्तों माफ कर रहा है, रूठे हुए भाई को मैं क्यों नहीं माफ कर सकता? रूठी हुई बहन को मैं क्यों नहीं माफ कर सकता? नाराज पड़ोसी को मैं क्यों नहीं राजी कर सकता? मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, जब अल्लाह की अता इतनी ज्यादा है, मैंने कल क़यामत को अल्लाह के सामने जाना है, अल्लाह के सामने दामन को फैलाना है, अल्लाह के सामने हाजिर होना है। अल्लाह पूछे क्या लेकर आया? रब्बा तेरी रहमत के सहारे दुनिया में जैसे तेरी अता थी, मैंने भी अपने जज्बात को काबू करते हुए, अपने हक को माफ करते हुए भाई को माफ कर दिया था। रमजान से मकसूद ये है, रमजान से अल्लाह चाहते ये है। और फिर मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, इंसान हालात पढ़ता है। अस्फहान का एक नौजवान था, अस्फहान का गालिबन कहते हैं बड़ा नेक नौजवान था। ये रोजा उसने रखा हुआ था, रोजे की हालत में ये जा रहा था। अफ्तारी का वक्त करीब आया है, उसके पास कुछ नहीं, पानी के किनारे किनारे ये जा रहा है। उससे एक सेब तैरता हुआ आया, इसने उस सेब को निकाल लिया। निकालने के बाद ये बैठा, अफ्तारी का वक्त आया, उसी सेब के साथ इसने अफ्तारी कर ली। जब अफ्तारी कर चुका, चंद लम्हों के बाद इस नौजवान को ख्याल आया कि ये सेब जो पानी में बहकर आया है, इसका मालिक तो कोई होगा, मैंने उस मालिक की इजाजत के बगैर इस सेब को खा लिया है। अंदर एक आग लगी। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, तड़प रहा है किस तरह इसके मालिक तक पहुंचूं और जाकर उसको सारी बात बताऊं और उससे इसका हक माफ करवाऊं। जहां से पानी बहकर आ रहा था, उसका मुखालिफ सिमत चलता गया। आगे देखा, बिल्कुल पानी के किनारे पे सेब का बाग है, जिसके दरख्त की शाखें पानी के ऊपर हैं। उस बाग के अंदर एक झोंपड़ी है, उस झोंपड़ी में एक बूढ़ा है। उस बूढ़े के पास गया, उसे सारी बात सुनाई। वो बूढ़ा कहने लगा, मैं तो इस बाग का रखवाला हूं, मैं तो इसकी हिफाजत कर रही है, चौकीदार हूं। वो बूढ़ा कहता है 40 साल हो गए, मैंने भी इस बाग के फल में से कुछ नहीं चखा। कैसे लोग थे ये लोग, कैसी जिंदगियां थी इनकी। कहा ये बाग दो भाइयों का है, फला इलाके में चला जा। पता बताया उसने। सफर करते एक भाई के पास पहुंचा, उसको सारी बात बताई। उसने कहा ये हम दो भाइयों का बाग है, आधा मेरा है, आधा दूसरे का। मैं तुम्हें आधा हिस्सा अपना बख्श देता हूं, दूसरा भाई फला इलाके के अंदर रहता है, तू वहां चला जा। ये फिर यहां से सफर करता हुआ ये फिर वहां पहुंचा। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये उससे मुलाकात की, सारी बात उसको सुनाया। वो भी बड़ा मुत्तकी था, उसने देखा बड़ा नेक नौजवान है। उसने परखने के लिए कहा मेरी 2 शर्तें हैं, उन शर्तों को मानेगा तब अपना तुझे इस सेब का हक बख्शूंगा। पहली शर्त यह है, मेरा बकरियों का रेवड़ है, 1 साल तुझे चराना पड़ेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, जरा तसव्वुर तो करें ना, हमारा हाल ये, जिस दुकान पे खड़े होते हैं मेरे मोहतरम दोस्तों, वो सौदा तोल रहे, रेडी वाले के पास खड़े हो रहे हैं, अमरूद तोले जा रहे हैं, सेब तोला जा रहा है, और वहां जो चीज पड़ी हुई है बगैर इजाजत के उठाकर हम खा रहे हैं। दुकान पे चले गए, वहां पर ये तो अपना हक समझते हैं ना। ड्राई फ्रूट की दुकान पे चले गए, यहां से उठाया मूंगफली, वहां से उठाया ये वो दूसरा चीज उठा के कहते हक समझ रहे हैं इस बात को। हाँ, ताल्लुक की और बात है, आपका दुकानदार ताल्लुक वाला है, आपके साथ वो मोहब्बत करता है, आपको पता है मुझ पे जान निछावर करता है, फिर तो और बात है। अब आप सोचें हमारी क्या हालत है। इतनी चीजों में भी अब ये जब वहां पहुंचे, इसने कहा मुझे पहली शर्त मंजूर है। का दूसरी शर्त, फरमाया पहली शर्त को पूरा करेगा फिर तुझे दूसरी शर्त बताऊंगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, 1 साल तक बकरियों को चराता रहा। 1 साल के बाद आया, का दूसरी शर्त बताओ। का मेरी बेटी है, बैरी भी है, अंधी भी है, गूंगी भी है, लंगड़ी भी है, तुझे उससे निकाह करना पड़ेगा फिर तुझे माफ करूंगा। यह भी हैरान,
اس نے بات کو مان لیا، نکاح ہو گیا، کمرے میں گیا، جا کر دلہن کو دیکھتا ہے، نگاہیں بھی ٹھیک ہیں، بات بھی کر رہی ہے، بات سن بھی رہی ہے، ٹانگیں بھی ٹھیک ہیں، ایک کونے میں چلا گیا اور ایک کونے میں کہا یہ تو وہ لڑکی نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے، ساری رات نفل پڑھتا رہا۔ صبح سسر نے پوچھا بتاؤ بیوی کو پیسہ پایا؟ فرمایا آپ نے کہا اندھی تھی، لنگڑی تھی، لولی تھی، بیری تھی، وہ تو بالکل کوئی صحیح تھی، وہ تو آپ کی بیٹی نہیں تھی، کوئی اور لڑکی ہے، میں تو ساری رات نفل پڑھتا رہا۔ اس نے کہا نہیں نہیں یہی میری بیٹی ہے، میں نے اندھا اس لیے کہا تھا کہ ساری زندگی اس کی نگاہ نامحرم پر نہیں پڑی، میری بیٹی کی نگاہ نامحرم مرد پر نہیں پڑی، میں نے بہرا اس لیے کہا تھا، ساری زندگی کسی نامحرم کی آواز کو اس نے نہیں سنا تھا، میں نے گونگا اس لیے کہا تھا، کسی نامحرم سے کبھی اس نے گفتگو نہیں کی ہے، میں نے لنگڑا اس لیے کہا تھا، اس گھر کی چاردیواری سے باہر اس نے قدم نہیں رکھا تھا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اب اس عورت کو دیکھیں، اس بچی کو دیکھیں، تقوی کے کتنے بڑے پیمانے پر ہے، یہ نوجوان تقوی کے کتنے بڑے پیمانے پر ہے، ان کا نکاح ہوتا ہے، اور اس نکاح کے میرے محترم دوستوں اثر سے جہاں اللہ اولاد دیتے ہیں، اس کو تاریخ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ روزے سے مقصود یہ ہے، روزے سے مقصود یہ نہیں ہے کہ میں دکان پہ جا رہا ہوں، جیسی زندگی گزر رہی ہے اپنی مرضی سے تجارت کروں۔ روزے سے مقصود یہ نہیں ہے کہ میری نگاہیں غلط استعمال ہوں، روزے سے مقصود یہ نہیں ہے میرے کان غلط استعمال ہوں، روزے سے مقصود یہی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک علاقے سے مشک آ گیا، آپ نے فرمایا اسے تولو اور تولنے کے بعد مسلمانوں پہ تقسیم کرو، کون تولے گا؟ آپ کی بیوی حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی میں تولوں گی۔ آپ نے جواب نہیں دیا، آپ خاموش۔ پھر آپ کی بیوی نے کہا میں تولوں گی۔ جب بار بار اس نے کہا میں تولوں گی، آپ نے عجیب جواب دیا، آپ نے کہا سنو میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے اہل میں سے اس کو تولے۔ کہا کیوں؟ فرمایا جب تو تولے گی کچھ خوشبو تیرے ہاتھوں کے ساتھ لگے گی، اتنی خوشبو کی مقدار عام مسلمانوں سے زیادہ ملے گی، مجھے بتاؤ عمر اللہ کو کیا جواب دے گا؟ ہم یہ باتیں سنتے اور کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ تو حکمرانوں کے لیے، ہم کہتے ہیں یہ تو دوسروں کے لیے، نہیں نہیں، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، یہ بات میرے لیے ہے، یہ بات میری زندگی بدلنے کے لیے ہے، یہ بات میں اپنے اندر اور وجود کے اندر داخل کرنے کے لیے ہے۔ میرے محترم دوستو کسی طرح خدا ہمیں مل جائے، رمضان المبارک سے میرے محترم دوستو بڑھ کر کوئی مہینہ نہیں آ سکتا، رمضان سے بڑھ کر کوئی مہینہ عطا کا نہیں آ سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، جہنم کا داخلہ ہی بند ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اس کائنات کے نقشے کو، قرآن کے اندر فرمایا کائنات کے نقشے کو 6 دن میں بنایا۔ کتنے دن میں بنا؟ کائنات کا نقشہ، آسمان، زمین، عرش، فرش، میرے محترم دوستو اس کی رنگینیاں، اس کی رونقیں، اس کی خوبصورتی، اس کے بلند و بالا پہاڑ، اس پر بہنے والے چشمے، اس کے دریائیں، اس کی آبشاریں، اس کا حسن، اس کا جمال، میرے اور آپ کے رب نے، کائنات کے رب نے، دھرتی کے رب نے، عرش کے رب نے، فرش کے رب نے، ساری کائنات کے مالک نے 6 دنوں میں بنایا۔ 6 دن کا حسن اتنا ہے، مجھے بتاؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا اللہ شروع سال سے لے کر رمضان کی پہلی رات کے آنے تک جنت کے حسن میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ مجھے بتاؤ جس جنت کے حسن میں سارا سال اضافہ ہو اس کا حسن کیسا ہوگا، اس کا جمال کیسا ہوگا، اس کی رونقیں کیسی ہوں گی، اس کی رنگینیاں کیسی ہوں گی، وہ ٹھکانہ کیسا ہوگا۔ آج تو ہماری حالت یہ ہے، چلتے چلتے راہ چلتے بد نظری کر دی، راہ چلتے میرے محترم دوستوں بد نگاہی کر دی۔ ارے تو حضور کی محبوب امت کا محبوب امتی ہے، تو نے روزہ رکھا ہوا ہے، وہ دیکھ جنت کے بالا خانوں میں تیری اس نگاہ کی حفاظت پر وہ جنت کی حور تیرا انتظار کر رہی ہے۔ فرمایا سنو اس کا لعاب نہیں ہے، اگر ہوتا اپنا لعاب سمندر کے اندر پھینک دیتی، اللہ اس کڑوے سمندر کو بھی میٹھا کر دیتا۔
یوں دوپٹہ لہرا دے، دوپٹہ اپنا دوپٹہ لہرا دے، فرمایا اس کے دوپٹے کے حسن سے ساری کائنات کو روشن کرنے والا سورج بھی بے نور ہو جائے۔ پانی پیتے، پانی پیے، پینا اترتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ کہتی ہے نحن الخالدات فلا نموت ابدا، نحن المقیمات فلا نبس ابدا، نحن الناعمات فلا نبس ابدا۔ جنتی جنت کے اندر جا رہا ہوگا، جاتے جاتے اس کا دل کرے گا انار کھاؤں، آگے انار کا درخت ہوگا، انار کو توڑے گا اور یوں اتار کے جب کھولے گا اندر سے ایک حور نکلے گی، یہ ڈر کے پیچھے ہوگا، وہ کہے گا لما تخف یا ولی الرحمن، اے رحمان کے ولی کیوں پیچھے ہٹا ہے؟ فرمایا تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ جواب دے گی ہری پور کے بازار سے تو جا رہا تھا، اس دکان پر تو کھڑا تھا، زیب و زینت سے مزین لڑکی تیرے سامنے آئی، عورت تیرے سامنے آئی، تو نے اپنی نگاہ کو جھکایا، میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ اس کو نہ دیکھ، یہ حرام ہے، اس کو دیکھنا حرام ہے، تو نے وہاں اپنی نگاہ کو جھکایا، اسی وقت اللہ نے خالص تیرے لیے مجھے یہاں پیدا کیا۔ دنیا میں نہیں رہنا میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم نے یہاں سے کوچ کر کے جانا ہے۔ تو پھر محترم دوستوں اور بزرگوں، روزے سے مقصود کیا ہے؟ روزے سے مقصود کیا ہے؟ تقوی۔ اور تقوی کیا ہے؟ فرمایا روزہ کس کا ہے؟ روزہ نام ہے آنکھ کا بھی روزہ، روزہ نام ہے کان کا بھی روزہ، روزہ نام ہے زبان کا بھی روزہ، ہاتھوں کا بھی روزہ، پاؤں کا بھی روزہ، کہ زبان سے کسی کی غیبت نہیں کرنی۔ نیت کرے یہ پورا مجمع میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اس حال میں روزہ رکھو نا، سحری کی، سحری کرنے کے بعد نگاہ کو بھی غلط استعمال نہیں کیا، کانوں کو بھی غلط استعمال نہیں کیا، کوئی غلط بات نہیں سنی، کوئی گانا نہیں سنا، کوئی گند نہیں سنا، زبان سے کسی کا دل نہیں دکھایا، زبان سے غیبت نہیں کی، زبان سے بہتان نہیں لگایا۔ کوئی آ کر غلط بات بھی کہتا ہے بھائی چھوڑو میرا روزہ ہے، میں روزے سے ہوں، میرے محترم دوستوں روزے کی حفاظت کر رہا ہے، مین بازار کے بالکل درمیان میں دکان ہے، اور اس چکا چوند اور چاند کے اندر میرے محترم دوستوں اپنے روزے کو حفاظت کے ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ مجھے بتاؤ نا، نفس کہہ رہا ہے نگاہ اٹھا، میرے محترم دوستو نفس اس کو کہہ رہا ہے نگاہ اٹھا، ایمان کہہ رہا ہے نگاہ کو جھکا، روزہ کہہ رہا ہے نگاہ کو جھکا، یہ نگاہ کو جھکا کے روزے کو محفوظ کر کے لے جا رہا ہے۔ اب افطاری کا وقت ہے، سامنے دسترخوان بچھا ہوا ہے، اور دسترخوان پہ یوں بیٹھتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اور ہاتھوں کو اٹھا کر کہتا ہے اللہ اللہ تو دیکھ رہے ہے، میں نے صبح سے لے کر شام تک کوئی نافرمانی تیری نہیں کی ہے، روزے کو محفوظ لے کر یہاں تک آیا ہوں، اللہ اب تو میرے دامن کو بھر دے، اپنی محبت اتار دے۔ سارا دن اس کا دل ٹوٹتا رہا، دل کہتا ہے جا، لیکن ایمان کہتا ہے نہ جا، دل کہتا ہے جا، دل ٹوٹتا ہے، افطاری میں ہاتھ اٹھاتا ہے، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اس ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ اپنی محبت کو اتارے گا، اس دل میں اللہ اپنی محبت کو اتارے گا، ان ہاتھوں کو اللہ مال مال کرے گا، اس دامن کو اللہ اپنی عطا سے بھرے گا، اس گھر کو اللہ اپنی عطا سے بھرے گا، اس کے بچوں کو اللہ اپنی محبت نصیب کرے گا، اس گھر میں اللہ اپنی رحمتیں اتارے گا، اس گھر میں اللہ اپنی برکتیں اتارے گا، اس گھر کی اللہ پریشانیوں کو دور کرے گا۔ روزہ ہے ہی میرے محترم دوستوں اللہ کی برکتوں کو سمیٹنے کا۔ اور پھر رات کی تراویح ہے، پھر رات روزہ افطار کیا، تھکا ہوا ہے، کاروبار بھی کرتا رہا، حفاظت بھی کرتا رہا، پھر عشاء کی نماز میں آیا، آ کر فرض پڑھے، پھر تراویح کے لیے کھڑا ہو گیا۔ قرآن میرے محترم دوستو اللہ کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کے اندر اللہ نے قرآن کو اتارا ہے، اتنی برکتوں والا میرے محترم دوستو، رحمتوں والا قرآن کے کیا کہنے، اس کی عظمت کے کیا کہنے، اس کے مقام کے کیا کہنے، اس کی برکتوں کو کیا کہنے۔ میرے محترم دوستو تراویح میں کھڑے ہو کے حافظ صاحب کا قرآن سن رہا ہے، ایک ایک لفظ پہ غور کر رہا ہے، میرے محترم دوستو عطا ہی عطا ہے، یہاں کھڑا قرآن سن رہے، خدا کی قسم میں اٹھا کر کہتا ہوں اللہ کی رحمت ایسے برس رہی ہے جس کا اندازہ نہیں ہے، جیسے موسلا دھار بارش ہے اس سے زیادہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ تو مجھے بتائیں پھر بدنصیب ہی ہے، وہ بدنصیب ہے جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اللہ نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک یہ ببرکت مہینہ عطا کر دیا ہے، اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو بدلیں انشاءاللہ۔ بدلنا چاہیے نہیں بدلنا چاہیے؟ مجھے بتاؤ بھائی، یا ساری زندگی یوں ہی گزرنی ہے؟
یاد رکھیں اصل مطلوب اللہ کی ذات کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی ذات کو چاہنا ہے، اللہ کی ذات کو پانا ہے، اور اپنی جوانی کو اللہ کی ذات پہ نچھاور کرنا ہے۔ اب اللہ دے گا کیا؟ فرمایا جب اس انداز سے روزہ رکھو گے، پہلا انعام جو اللہ دے گا، اللہ اس کو اپنی مناجات، اپنی یاد کی لذت نصیب فرما دیں گے۔ اب وہ لذت ہے کیا؟ یہ الفاظ میں بیان کرنے کی چیز نہیں ہے۔ فرمایا اس کو اللہ اللہ کہتے ہوئے مزہ آئے گا، پھر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مزہ آئے گا، سر سجدے میں رکھتے ہوئے سے مزہ آئے گا۔ اور جہاں یہ امور ہیں میرے محترم دوستو، وہاں اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملہ، اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ، افطاری میں گھر والوں کا ہاتھ بٹانا، میرے محترم ان کو بھی عبادت کے لیے فارغ کرنا، وہ بھی اللہ کی بندی ہے، اس کے لیے بھی میرے محترم دوستو اور بزرگوں، رمضان کا مہینہ جیسے ہمارے لیے ویسے اس لیے، اس لیے زیادہ نعمتوں کے اندر اللہ دے رہے بہت بڑی بات ہے، لیکن دسترخوان کو زیادہ وسیع نہ کیا جائے، تھوڑا سمیٹا جائے اور اسے کہیں بس ایک کھانا تیار کر دیں وہ کافی ہے۔ اب وہ بیچاری ابھی ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں، وہ ابھی نماز پڑھ کے شروع ہوگی، اور پکاتے 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 بعض اوقات آپ خود بتائیں دعا کرنے کا بھی موقع ملتا ہے؟ نہیں ملتا نا۔ تو مجھے بتاؤ پھر وہ بھی دعا مانگے نا۔ افطاری کا وقت ہے، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بیوی بھی بیٹھی ہوئی ہے، اگر والدین موجود ہے تو ماں باپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ماں باپ افطاری میں نہیں موجود ہیں، خدا کی قسم دعا کرو گویا موجود ہے۔ اگر باپ آج افطاری میں نہیں ہے، ماں نہیں ہے، لیکن ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے، اللہ میں اس ماں کا بیٹا ہوں، اس باپ کا بیٹا ہوں، اللہ اس روزے کی برکت سے میرے باپ کی قبر کو منور فرما، میری ماں کی قبر کو منور فرما۔ دعا ہے، آہوزاری ہے، دعا مانگے اپنے پیاروں کے لیے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ تو میرے محترم دوستو، آج اس بات کرنے کا مقصود یہ ہے آپ کے سامنے کہ رمضان میں اپنی ترتیب پوری بنائیں انشاءاللہ۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، صبح تہجد کا پورا کار اہتمام کریں، اس کے بعد سحری یہ بات یاد رکھیں، رات کو کھا کے سو جانا یہ سنت نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سحری کو آخری وقت میں کرو، کیوں کہ اللہ سحری کرنے والوں پر کیا کرتا ہے؟ برکت اور رحمت اتارتا ہے، اور رحمت اس کے آخری حصے میں اترتی ہے۔ اور پھر اس کے اندر ایک مسئلہ یاد کر لیں، عموماً اب تو ماشاءاللہ شعور آ گیا ہے، اکثر ہمارے دیہاتوں کے اندر یہ کہتے ہیں جی ابھی اذان ہو رہی ہے، کیا کرتے ہیں؟ ابھی اذان ہو رہی ہے لہذا کھاتے رہو۔ یہ بات یاد رکھیں، سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو پھر فجر کا وقت کیا ہوتا ہے؟ داخل ہوتا ہے۔ تو فجر کی اذان فجر سے وقت سے پہلے ہوتی ہے یا فجر کے وقت میں ہوتی ہے؟ فجر کی اذان فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد ہوتی ہے، اور سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور جو اذان کے وقت کھا رہا ہے گویا کہ اس کا روزہ نہیں ہوا، روزہ ہوا ہی گویا نہیں بلکہ روزہ ہوا ہی نہیں ہے اس کا۔ اس لیے کیلنڈر موجود ہے، ان کیلنڈر کو دیکھ کر اس کے مطابق آپ سحری اور افطاری کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ روزے کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں، جس طرح لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جن کو شوگر ہے، شوگر کے اندر آپ وہ جو ہوتی ہے وہ شوگر کا جو انسولین وہ لگا سکتے ہیں، اس پر روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بیمار ہے کوئی انجیکشن ہے، انجیکشن لگوا سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ زیادہ بیماری ہے ڈاکٹر کہتے ہیں ڈرپ لگاؤ تو ڈرپ لگا سکتے ہیں، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے۔ بہت سارے اور مسائل ہیں، ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، بہرحال ذہن میں نہ ہو، آپ بلا جھجک پوچھیں انشاءاللہ۔ شاہ صاحبوں امام اور خطیبوں میں سے نہیں ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ لوگ مسئلہ پوچھیں۔ فرمایا السوال نصف العلم، سوال آدھا علم ہے، آپ پوچھیں گے تو ہمارے علم میں اضافہ ہوگا۔ ہمیں نہیں پتا ہوگا تو ہم کہہ دیں گے نہیں پتا، تحقیق کر کے بتا دیں گے۔ اس لیے میرے محترم دوست، سوال پوچھنے میں کوئی جھجک نہ کریں، کوئی اس کے اندر وہ نہ کریں، بلا جھجک آپ آ کر پوچھیں اپنی زکوٰۃ کے متعلق، میرے محترم دوستو اپنی زندگی کے متعلق، معاملات کے متعلق، کاروبار کے متعلق۔ اس رمضان میں زندگی بدلنے کی نیت کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔